تبوک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے، پچھلی مجلس میں آپ نے سنا، اور روم کی ایک عظیم طاقت، دنیا میں اس وقت دو بڑی طاقتیں تھیں، ایک روم کی اور ایک ایران کی، اور ان دونوں طاقتوں نے جزیرۃ العرب کا یوں گھیراؤ کیا تھا۔ جزیرۃ العرب ان کے بیچ میں پڑتا تھا، اور جزیرۃ العرب کے بعض حصے بھی ان کے پاس چلے گئے تھے، اور ان حصوں کے رہنے والوں نے ان کا مذہب بھی قبول کیا تھا۔ مثلا شام کی جانب میں جو علاقے پڑتے تھے وہ رومی حکومت میں جا کر کے عیسائی بن چکے تھے، اور جو مشرق کی جانب میں علاقے پڑتے تھے وہ ایرانی حکومت کا حصے بن چکے تھے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روم کی ایک عظیم طاقت کے مقابلے پہ روانہ ہو گئے تو پورے جزیرۃ العرب پر ایک رعب بیٹھ گیا۔ یہ تو کسی سے ڈرنے والے نہیں، کوئی بڑا ہوگا تو اپنے لیے بڑا ہو۔ جب یہ مقابلے میں گئے مسلمان لوگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر تبوک کے لیے روانہ ہوئے، اور تبوک کے مقام پر پہنچے تو وہاں سے لاکھوں کا لشکر جو آ رہا تھا روم کی جانب سے، وہ بلقا کے علاقے سے نفسیاتی شکست کھا کر واپس ہوگی، اور مسلمان لوگ وہاں پر رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرۃ العرب کے بارڈر پر جو علاقے واقع تھے ان سب کو اسلامی حکومت میں شامل کر لی، اور انہوں نے اسلام تو قبول نہیں کیا لیکن اسلامی حکومت کا حصہ بننے پر راضی ہو، کیونکہ زبردستی کسی کو اسلام میں داخل نہیں کیا جا سکتا۔ اب جزیرۃ العرب میں پوری اسلامی حکومت ہے، لیکن اس جزیرے میں ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جنہوں نے اسلام نہیں قبول کیا، ان کو اجازت ہے۔ یہ تو ضمیر کا فیصلہ ہے، اگر ایک آدمی نہیں راضی تو ہم کیسے مجبور کر سکتے ہیں کسی کو؟ بہرحال کچھ لوگ جو اسلامی حکومت میں ٹیکس دینے پر راضی ہو گئے، کیونکہ اسلامی حکومت ان کے جان مال اور عزت کی محافظ بن گئی، تو جب اسلامی حکومت ان کا اتنا خیال کرتی ہے تو یہاں کے رہنے والوں پر لازم ہے کہ اسلامی حکومت کو ٹیکس ادا کریں۔ اسلامی حکومت میں رہنے والے مسلمان لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو غیر مسلم مفت میں رہیں گے، اور پھر ملک کے اندر غریب طبقہ اور دوسرے جو اجتماعی کام ہوں گے اس کا آمدن کہاں سے ہوگی؟ اس لیے ان لوگوں پر ٹیکس لازم کیا۔ اس طریقے سے پورے جزیرۃ العرب، روم کے بارڈر تک، شام کے بارڈر تک، اور یہاں سے نجد بحرین کے بارڈر تک، اور یہاں سے بحیر قلزم کے بارڈر تک، اور یہاں سے یمن تک، یہ پورا علاقہ اسلامی ریاست میں داخل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن لے کر آئے تھے کہ اللہ کا پیغام اللہ کی مخلوق تک پہنچ جائے اور اللہ کی مخلوق آزادی سے فیصلہ کر سکے، وہ ماحول ہوگی۔ ورنہ بہت سے لوگ ہیں جو مجبوراً کسی غلط نظریے پر قائم ہیں، کیوں اگر وہ غلط نظریے چھوڑیں گے تو ان کو نقصان کا خطرہ۔ مکہ مکرمہ میں جن لوگوں نے اس شرکیہ نظریے کو چھوڑا تو ان کو کتنا ستایا گیا، اور یہاں تک ستایا گیا کہ وہ حبشہ چلے گئے، اور پھر مدینہ منورہ چلے گئے، اور پھر مدینہ میں نہیں چھوڑا گیا، دھمکیاں دی جا رہی تھی، اور مکے والے آ کر حملہ کر رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگ اپنے ضمیر کے فیصلے میں آزاد نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب پورے جزیرۃ العرب میں فسادات کا خاتمہ کر دیا، بات بات میں جو جنگیں ہوتی تھی وہ سب ختم ہو چکی، اور لوگ جو غلط زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے وہ سب زنجیریں ٹوٹ چکی۔ جب ٹوٹ گئی تو اب آپ کے سامنے آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن پورا ہو گیا، اور پورے جزیرۃ العرب سے وہ وفود کا تانتا بن گیا، وفد آنے لگے، اور وہ اپنی خوشی سے اسلام قبول کرنے لگے۔ ورنہ کتنے لوگ تھے کہ جنہوں نے اسلام نہیں قبول کیا تو آپ علیہ السلام نے کچھ بھی نہیں کہا ان کو،
پورے جزیروں سے وفود کا تانتا بن گیا۔ سن 8 ہجری سے سلسلہ شروع ہوا اور آپ علیہ السلام کے حج تک 10 تک یہ مسلسل وفد آ رہے ہیں، کبھی کہاں سے کبھی کہاں سے کبھی کہاں سے، پورے جزیرے سے آ رہے ہیں اور اسلام قبول کر رہے ہیں۔ تو اب یہ بات آپ کے سامنے آئے گی مشن کی تکمیل۔ دیکھیں یہ ہے آج کی مجلس میں بات اس پر۔ آگے ایک بات ہے عام الوفود، سن 9 ہجری کو سیرت کی کتابوں میں عام الوفود کہتے ہیں، یعنی وفود کا سال۔ دوسری بات اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم اور تربیت کا ایک نظام بنایا ہے، اور تیسری بات ریاست کا نظام بنا ہے۔ کیسے بنا ہے بات آتی، دیکھیں وفود آنے لگے۔ وفد کس کو کہتے ہیں؟ کچھ لوگوں کا ایک گروپ، مجموعہ، اور ان کے معزز اور سربراہ اور ہوشیار ذمہ دار لوگ جب کسی اور سے کسی چیز کے بارے میں بات کرنے جائیں تو اس کو وفد کہا جاتا ہے۔ تو تمام قبائل کے ذمہ دار چنے ہوئے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتے تھے، اور آپ علیہ السلام ان کا بہت اکرام فرماتے تھے۔ مسجد نبوی کے صحن میں ان کے لیے خیمے لگائے جاتے اور ان کے پورے اکرام اور عزت کا خیال کیا جاتا، اور آپ علیہ السلام بہت اچھے لباس اور انداز میں ان کے ساتھ آ کر کے بیٹھتے تھے، اور پھر ان کے تعلیم و تربیت کا کیا انتظام کرتے تھے؟ آپ علیہ السلام فرماتے تھے ان کو اس صحن کے اندر خیموں میں ٹھہراؤ تاکہ یہ مسجد نبوی کے ماحول کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، یہ مسلمانوں کی نماز کے اس پورے نظام کو دیکھیں، مسلمان کیسے اجتماعی شکل میں مختلف رنگوں، شکلوں، زبانوں، نسلوں کے ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور مسلمانوں کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ دنیا کی کسی قوم کے پاس لوگوں کو جوڑنے کا ایسا سسٹم اور نظام نہیں ہے جو اسلام کے پاس ہے۔ اور پھر مسجد نبوی میں سیکھنے سکھانے کے حلقے لگتے تھے، تو یہ نئے آنے والے اس پورے نظام کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے اور ان کے دلوں میں اسلام داخل ہو جاتا تھا۔ اور پھر جب یہ رخصت ہوتے تو آپ علیہ السلام ان سب کو ہدایات، تحفے دے کر کے رخصت فرماتے۔ اور جب یہ وفود کا سلسلہ چلا ہے، سن 9 ہجری کے اندر حج بھی فرض ہو گیا، اس سے پہلے حج فرض نہیں تھا، لیکن سن 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود حج کے لیے نہیں گئے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں ان کو امیر بنائے اور ایک جماعت حج کے لیے روانہ فرمائی۔ اس کی 2 بنیادی وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ چونکہ وفود آ رہے تھے پورے جزیرے سے، تو آپ علیہ السلام ان کے لیے رہ گئے مدینے میں اور حضرت ابوبکر کو امیر بنا دیا، اور اس میں اشارہ کر دیا کہ میرے بعد مسلمانوں کا امیر حضرت ابوبکر ہوں گے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے نماز کے اندر اپنے مصلی پر بھی حضرت ابوبکر کو کھڑا کیا۔ تو آپ علیہ السلام اپنی زندگی میں اشارے دے رہے تھے کہ میرے بعد مسلمانوں کا امیر حضرت ابوبکر ہو۔ حضرت ابوبکر کی امارت میں ایک حج کے لیے ایک جماعت گئی، تو ایک وجہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیوں نہیں گئے، بنیادی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام ان وفد اور وفود کے ساتھ مصروف تھے، اور دوسری بات یہ تھی کہ پورے جزیرے سے لوگ اب بھی حج کے لیے آ رہے تھے، اور عرب میں یہ طریقہ تھا کہ وہ ننگے طواف کرتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت ابوبکر کو بھیجا اور ان کے پیچھے حضرت علی کو روانہ فرمایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جا کر جب حضرت ابوبکر سے ملے ہیں تو حضرت ابوبکر نے سوال کیا کہ علی تم امیر بن کر آئے ہو یا مامور بن کر؟ اگر تم امیر ہو تو پھر تم امارت سنبھالو، اور اگر میں بدستور امیر ہوں تو پھر میں اپنا کام کروں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، امیر آپ ہی ہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط ایک اعلان کے لیے بھیجا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے منی کے اندر جمرۃ العقبہ، جہاں بڑے شیطان کو مارا جاتا ہے، وہاں پر کھڑے ہو کر
اور پھر بہت سے لوگوں میں یہ اعلان کرا گیا جو کھڑے ہو کر ایک جگہ دوسری جگہ اعلان کرتے تھے کہ آج کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا اور آج کے بعد کوئی ننگا ہو کر بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا، یہ اعلان کر دیا گیا۔ تو بہرحال یہ وفود کے سال میں یہ باتیں دیکھیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں مدینہ منورہ ہے، یہ پورا جزیرۃ العرب ہے۔ اب یہاں سے بہت وفود آئے، کتنے وفد آئے؟ بعض علماء نے ان کو شمار کیا ہے تو 109 تک تعداد پہنچائی، کم زیادہ، لیکن میں صرف چند آپ کے سامنے ذکر کروں۔ دیکھیں، ثقیف کا وفد آیا۔ ثقیف قبیلہ ہے طائف کے اندر رہتا تھا، اور یہ وہی قبیلہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں طائف چلے گئے تھے اور ان لوگوں نے آپ کو ستایا تھا اور کتنے کلومیٹر تک آپ کو پتھر مارے تھے، آج وہی قبیلہ مسلمان ہو کر آ رہا۔ اس قبیلے کے 6 افراد آئے۔ اصل میں بات یہ ہوئی کہ اس قبیلے کا ایک آدمی تھا، عروہ ابن مسعود اس کا نام تھا، وہ مسلمان ہو۔ اس نے اپنے قبیلے کو جا کر اسلام کی دعوت دی، اور طائف کے اندر ایک بت ہوتا تھا لات کا، قرآن میں اس کا ذکر۔ اس نے جب بات کی اور شرک کے خلاف بات کی اور اللہ کی توحید کے بارے میں بات کی تو پوری قوم نے ان کو مار کر شہید کر دی۔ حضرت عروہ ابن مسعود کو شہید کر دی، لیکن بعد میں بیٹھ گئے، پچھتائے کہ اب تو ہمارے اندر مقابلے کی طاقت نہیں ہے، ہم تو مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ ہم نے کیا کر دیا۔ تو پھر 6 آدمیوں کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور اپنے اسلام کا اظہار کیا ہے اور مسلمان ہو گئے۔ ان میں ایک چھوٹی عمر کا آدمی ہے، عثمان ابن ابی العاص۔ عثمان، وہ ان میں زیادہ قرآن پڑھا ہوا تھا، اور یہ 6 آدمیوں کا وفد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا تو اس کو چھوٹا سمجھ کر خیمے میں چھوڑ دیتے تھے، ساتھ نہیں لاتے تھے، لیکن جب یہ واپس ہو جاتا تو عثمان ابن ابی العاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، اور اتنا کچھ سیکھا کہ وہ 5 آدمیوں نے نہیں سیکھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وفد کو واپس کرنے لگے تو عثمان ابن ابی العاص کو ان کا امیر بنا ہے۔ فرمایا عمر میں تو کم ہے لیکن یہ علم اور قرآن میں زیادہ ہے، اور پھر پورے طائف کا گورنر عثمان ابن ابی العاص کو بنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب طائف کے اندر کچھ لوگ مرتد ہونے کا ارادہ کرنا شروع کیا تو عثمان ابن ابی العاص کھڑے ہو گئے اور کہا تم اسلام میں سب سے پیچھے ہو، اب کافر ہونے میں پھر سب سے آگے جاتے ہو، تم میں کوئی کافر نہ ہو۔ ان کی تقریر اور محنت سے طائف کا پورا قبیلہ مرتد ہونے سے بچ گیا۔ عثمان ابن ابی العاص، یہ ثقیف کا وفد آیا تھا طائف کے علاقے سے، 6 افراد پر مشتمل، اور پھر ان کی محنت سے پورا طائف مسلمان ہو گیا۔ آگے دیکھ، کعب بن زہیر یہ عرب کا مشہور شاعر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت میں اور آپ علیہ السلام کی برائی میں اشعار کہتا تھا، اور آپ علیہ السلام کو گالیاں دیتا تھا اپنے اشعار کے۔ جب مکہ فتح ہوا تو کچھ لوگوں کے خلاف قتل کا اعلان جاری ہوا، اس میں کعب بن زہیر بھی تھا۔ یہ مکہ سے بھاگ گیا۔ اس کے ایک اور بھائی تھا، اس کا نام بجیر تھا، یہ دونوں بھاگ گئے، لیکن بجیر پھر مسلمان ہو کر آ گئے، اور مدینہ منورہ سے اپنے بھائی کعب کو خط لکھا کہ کعب، تمہارے پاس بچنے کا اگر کوئی راستہ ہے تو تم نکل جاؤ، ورنہ راستہ کوئی نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے قتل کے اعلان کیا تھا، لیکن اگر تم توبہ کر کے واپس آ جاؤ تو تم بچ جاؤ گے۔ کعب بن زہیر سے ان کے خط چلا ہے، بار بار پھر گیا، پھر خط آیا، آخر کعب بن زہیر چھپ کر کے مکہ میں داخل ہو، منہ چھپایا ہوا، اور صبح کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو۔ کہ اللہ کے رسول، اگر کعب بن زہیر مسلمان ہو کر آپ کے پاس آ جائے اور اپنے پچھلے جرائم سے توبہ کر کے آپ کے پاس آ جائے تو کیا اس کی معافی کی صورت ہو سکتی ہے؟ آپ علیہ السلام فرمایا بالکل ہو سکتی ہے، اگر وہ مسلمان ہو کر آ جائے، توبہ کر کے آ جائے تو معاف ہو جائے گا۔ تو انہوں نے پردہ ہٹایا کہ اللہ کے رسول، کعب حاضر ہے آپ کے سامنے۔ ایک انصاری صحابی، ان کا پورا ریکارڈ معلوم تھا
ان کی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی میں گزری ہے، جگہ جگہ پر بیٹھ کر لوگوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کرتے تھے، اور صحابہ کرام ان کے خلاف بہت غصے میں تھے۔ جیسے ہی کعب کا نام سنا، ایک انصاری صحابی دوڑ کر آیا کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دے دے، اس کو ماروں گا۔ فرمایا نہیں، وہ مسلمان ہو کر آ چکا ہے، توبہ کر چکا ہے، آپ نے معاف فرمایا۔ پھر کعب ابن زہیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور آپ علیہ السلام کی تعریف میں ایک قصیدہ پڑھا ہے جو آج ملتا ہے، بانت سعاد، قصیدہ بانت سعاد، بانت سعاد فقلب اليوم مفتول، یہ پورے اشعار پڑھے ہیں۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا پڑھا، آپ علیہ السلام کے پاس ایک جبہ تھا، چادر تھی، وہ آپ علیہ السلام نے ان کو دی تھی، تو ان کے قصیدے کا نام پھر قصیدہ بردہ پڑ گیا۔ ایک اور قصیدہ ہے ان کے قصیدے کا نام بھی، اور وہ پھر ان کے پاس رہا۔ بہرحال کعب ابن زہیر مسلمان۔ آگے وفد عبد القیس، یہ بحرین کے علاقے سے آئے، یہ بحرین کا علاقہ ہے، یہاں عبد القیس کا قبیلہ تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ مدینہ منورہ 40 افراد پر مشتمل تھا، اور آپ علیہ السلام کے سامنے آئے۔ اس قبیلے کا جو سردار تھا اس کا نام اشج تھا۔ جب پورا قبیلہ پہنچا ہے مدینہ میں تو سب جلدی جلدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، لیکن قبیلے کا سردار رک گیا، پورے سامان کو سنبھالا اور کپڑے تبدیل کیے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اشج، تیرے اندر جو یہ صفت ہے، بہت بردباری، ٹھہراؤ اور جلد بازی نہ کرنا کی جو صفت ہے، یہ بہت اچھی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند۔ بہرحال یہ قبیلہ بھی مسلمان ہو گیا، عبد القیس کا وفد آیا۔ آگے وفد نجران، نجران یہ یمن کے پاس ایک علاقہ ہے، یہ نجران، یہاں سے وفد آیا تھا عیسائیوں کا، یہاں عیسائی لوگ رہتے تھے، ان کے سیاسی مذہبی سب لیڈر قسم کے لوگ آئے، 60 افراد پر مشتمل، اور آپ علیہ السلام سے انہوں نے پورا مناظرہ کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کہا ہم تو مسلمان ہیں، آپ ہمیں اسلام کی کیا دعوت دیتے؟ آپ نے فرمایا آپ کیسے مسلمان ہیں؟ آپ تو اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام۔ تو انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں جواب دوں گا۔ پھر قرآن کریم کی آیت اتری ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، عیسیٰ علیہ السلام کی حالت جیسے آدم علیہ السلام کی حالت ہے۔ اگر کوئی بغیر ماں باپ کی یا بغیر باپ کے پیدا ہو جائے تو اس سے لازم نہیں آتا کہ وہ اللہ کا بیٹا بن جائے، اگر اس سے لازم آتا ہے تو پھر آدم علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا مان۔ بہرحال بہت باتیں ہوئیں اور دلائل کی جواب میں وہ لاجواب ہو، پھر انہوں نے نہیں مانا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل کو ہم ایک میدان میں جمع ہوں گے اور ہم دعا کریں گے، مباہلہ کریں گے، اور ہم میں سے جو حق پر ہے وہ رہ جائے، جو غلط ہے اللہ اس کو تباہ کرے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل ہوئی، آپ اپنے ساتھ حضرت حسن حسین کو اور حضرت فاطمہ کو لا رہے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تم میدان میں ہم آئیں گے، آپس میں مشورہ کیا، کہا اگر تم آ گئے تم کو معلوم ہے کہ وہی پیغمبر ہے جس کا ہماری کتابوں میں تذکرہ ہے، تم میں کوئی زمین پر نہیں بچے گا۔ تو واپس آئے، کہا نہیں ہم مباہلہ نہیں کرتے، ہم بس ٹیکس دینے کے لیے راضی، اسلامی حکومت کا حصہ ہو گئے، مسلمان نہیں ہوئے بہرحال۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ اپنے کسی امین کو بھیج دیجئے، تو آپ علیہ السلام نے ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے علاقے نجران کے اندر بھیجا، ان سے جزیہ وہ وصول کرتے تھے۔ تو یہ نجران کا وفد مسلمان ہوا ہے، اس کا پورا تذکرہ سورہ آل عمران کے اندر ہے، پورا کئی آیتیں۔ آگے دیکھیں، بنی حنیفہ کا وفد آیا ہے، یہ یمامہ کا علاقہ ہے، اور یہ 17 افراد تھے، مسیلمہ کذاب بھی اس کے اندر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور جب یہ مدینہ میں آئے تو پورا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، لیکن مسیلمہ نہیں آیا، اپنے تکبر اور غرور کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے پاس چلے گئے، ان کا بہت اکرام اعزاز کیا، لیکن اس نے مانا نہیں، اور یمامہ میں پہنچ کر اس نے خط لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ قریش کے پیغمبر، میں یہاں کا پیغمبر،
ہم تقسیم کریں گے، آپ یہ زمین آدھی ہو جائے گی۔ آپ علیہ السلام نے جواب دیا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، زمین اللہ کی ہے، نہ آپ کی نہ میری، اللہ تعالیٰ دیں گے جس کو چاہیں گے۔ بعد میں اس کو وحشی نے مارا تھا، جس صحابی نے حالت کفر میں جب کافر تھے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، انہوں نے پھر اس مسیلمہ کذاب کو قتل کیا۔ تو یہ بنی حنیفہ کا وفد ہے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جس جگہ پر بیٹھ کر ان وفود سے ملاقات کرتے تھے، یہ ہے ستون، یہ ہے وہ ستون، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسجد نبوی ہے، اس میں یہ ستون ہے۔ یہاں یہ 8ویں نمبر پر ستون ہے روضے کے قریب، اس کا نام اسطوانۃ الوفود ہے، آج بھی ہے اسطوانۃ الوفود، یعنی وفود والا ستون۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر وفود سے ملاقات کرتے۔ دیکھیں یہ ہے وہ دروازہ اور یہ ہے وہ ستون۔ آگے یہ وہی دروازہ ہے، اس کا نام باب الوفود بھی ہے اور باب السید عائشہ بھی ہے، اور یہ ہے وہ ستون جس کے پاس بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان وفود سے ملاقات کرتے۔ آگے دیکھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو جب بھیجا، یہ پورا حج کا علاقہ ہے، یہ مینا کی وادی میں وہ اعلانات ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مینا کی وادی میں اعلان کر رہے تھے کہ آج کے بعد کوئی مشرک یا ننگا طواف کرنے کے لیے کسی کو اجازت نہیں۔ آگے یہ ہے مینا کی وادی اور یہ ہے وہ 3 شیطان، یہ جمرہ اولا ہے، یہ وسطیٰ ہے، یہ جمرہ عقبہ ہے۔ مکہ کی طرف جب آتے ہیں آخری والا، یہاں پر کھڑے ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اعلانات کی۔ آگے یہ ہے مینا کی وادی پوری۔ آگے ایک بات تو ہو گئی وفود سے متعلق، دوسری بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام پورا ہو گیا تو آپ نے اس پورے جزیرۃ العرب کے لیے تعلیم و تربیت کا انتظام کیا۔ تعلیم و تربیت، آپ نے مختلف جماعتوں کو روانہ کی، پورے جزیرے سے لوگ آ رہے تھے مسلمان ہونے کے لیے، لیکن لوگوں کا اتنی جماعت کی شکل میں آنا مشکل تھا، تو آپ علیہ السلام نے اپنے مختلف صحابہ پورے جزیرے میں بھیج دیے، اس پورے علاقے میں جا کر کے لوگوں کو دین سکھاتے تھے۔ یمن کی طرف بھیجا حضرت ابو موسیٰ اشعری کو، حضرت معاذ ابن جبل کو، مشہور نصیحتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی ہے معاذ ابن جبل کو، فرمایا معاذ جب تم جاؤ گے سب سے پہلے ان کو کلمے کی دعوت دو، پھر ان کو نماز سکھاؤ، پھر ان کو زکوٰۃ کی بات کرو، پھر روزے کی بات کرو، پھر حج کی بات کرو، آسانی کا معاملہ کرو، سختی کا معاملہ نہیں کرو۔ اور فرمایا کہ معاذ تم جا کر کے خیال کرنا کہ بہت زیادہ عیش و عشرت کے عادی نہیں بننا، اپنی زندگی کے اندر سادگی رکھنا۔ اور پھر فرمایا کہ معاذ ممکن ہے کہ جب تم واپس آؤ گے تو میرے ساتھ ملاقات نہیں ہوگی آپ کی اور میرے قبر پر تم گزرو گے۔ یہ بات سن کر معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور آپ علیہ السلام بھی رونے لگے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ میرے قریب وہ لوگ ہوں گے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، کہیں بھی ہوں کہیں کے بھی ہوں۔ حضرت معاذ ابن جبل کو آپ علیہ السلام دوسرے پورے علاقے میں جزیرے میں لوگوں کو روانہ کیا، معلمین اور دعات تیار کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھانے والے اور دعوت دینے والے داعی لوگ پورے جزیرے کے اندر پھیلا دیے، جو جا کر کے لوگوں کو اسلام کی، توحید کی، حق بات کی دعوت دیتے۔ تو یہ تعلیم و تربیت کا نظام ہوا۔ آگے ریاست کا نظام، پورا جزیرہ اسلامی ریاست بن گیا۔ تو اب آپ علیہ السلام نے مختلف قبیلوں کے اندر امیر مقرر کر دی، مختلف علاقوں کے اندر امیر مقرر کر دیا آپ علیہ السلام نے۔ اور آپ علیہ السلام جب امیر مقرر کرتے تھے تو اس میں بنیاد بناتے تھے علم کو، کتنا عالم ہے یہ، کیونکہ جو آدمی عالم ہوگا ظاہر ہے اس میں اللہ کا ڈر بھی ہوگا اور اس کے لوگوں کو حقوق بھی معلوم ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کو بنیاد بنا کر کے امیر بناتے تھے، تو پورے جزیرے کے اندر آپ نے معلمین
اور دعات کی ٹیم بنائی، جماعتیں روانہ کی، اور پورے علاقے کے اندر آپ نے امیر اور ان کے علاقوں کے گورنر بھی منتخب کر لی۔ دیکھیں یہ پورے جزیرۃ العرب ہے۔ اب آپ کے سامنے یہ یمن کا علاقہ ہے، یہاں صحابہ آئے، یہ عمان کا علاقہ ہے، یہاں صحابہ آئے، بحرین کے علاقے کی طرف گئے، یہ حیرہ کا علاقہ ہے، یہ آگے تبوک اور یہ شام کی طرف علاقے ہیں۔ ان سب علاقوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر مقرر کر دی، اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن لے کر آئے تھے وہ مشن پورا ہو گیا۔ پورے جزیرۃ العرب میں اسلام کی دعوت پھیل گئی، اور اب یہ اسلام کی دعوت جزیرے سے باہر نکلے گی، پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ آج آپ کو معلوم ہے دنیا کے تمام بر اعظموں کے اندر مسلمان لوگ رہتے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محنت ہے، اور آپ علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام، اور صحابہ کرام کے بعد دوسرے مسلسل محنت چلتی رہی، اور حق بات کی دعوت لوگوں کو پہنچتی رہی، اور لوگ مسلمان ہوتے۔ آگے